السلام علیکم دوستو۔ سلطنت عثمانیہ کے کئی صدیوں پر محیط طویل جس میں اس نے یورپ، مشرق وسط اور شمالی افریقہ کے بڑے حصوں پر حکومت کی اور اس پر دو راست اثرات چھوڑے اور مختلف کردار آج کل کئی ٹی وی ڈراموں اور سیزن کا موضوع ہیں۔ انہی میں ایک سیزن سلطان کی زندگی پر بنا ہے۔ اس سیزن میں سلطان احمد اپنے ارد گرد کے لوگوں اور سلطنت کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف مسلسل اپنے چھوٹے بھائیوں کو قتل کرنے کے دباؤ میں نظر آئے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ہر معاشرے میں بھائیوں، باپ، بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت کے لیے قتل اور جنگوں کی مثال ملتی ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں سلطان احمد اول کے والد سلطان محمد سوئم کی تخت نشینی سے۔ سن 1595 کا ایک دن سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اس وقت کی سپر پاور کا اقتدار سلطان مراد سوئم کے انتقال پر ان کے بیٹے محمد کو مل چکا تھا، جو سلطان محمد سوئم تھے۔ لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاید استقبال میں شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے 9 شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا۔ یہ جنازے نئے سلطان محمد سوئم کے بھائیوں کے تھے، جنہیں سلطنت میں اس وقت بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی ایک کتاب مشرق اور مغرب کے آقا میں لکھا ہے کہ شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا۔ ان میں سے جو عمر میں سب سے بڑے شہزادے تھے وہ بہت ہی خوبصورت اور صحت مند جسامت کا مالک تھا۔ اس نے التجا کی کہ میرے آقا، میرے بھائی جو اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی اس طرح ختم مت کرو۔ کم سے نہ ڈال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی، لیکن جواب میں ایک لفظ نہ بولا۔ تو دوستو، استقبال کی گلیوں میں شہزادوں کے جنازے جاتے ہوئے دیکھ کر شہریوں کے دل ہل گئے۔ سلطان مراد سوئم کے جنازے کے ایک روز بعد ہی ان کے 9 شہزادوں کے جنازوں کے موقع پر استقبال کے شہریوں کی دگنی تعداد باہر آئی اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ 1595 سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوئم کے والد سلطان مراد سوئم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا اور انہیں بھی ایسے ہی مشکل فیصلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوئم کا سن 1574 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہوا تو سلطنت کی باغ دور ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوئم کے ہاتھ آئی، جو کہ اپنے بعد والے بھائی سے 20 سال بڑے تھے اور ان کی جان نشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے تخت نشین پر اپنے سب بھائی قتل کروا دیے اور جنہیں پھر اپنے والد سلطان سلیم دوئم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تو دوستو، سلطان مراد جو کہ بہت ہی رحم دل تھے اور خون بہانا برداشت نہیں کر سکتے تھے، جبکہ 18 گھنٹے انتظار کیا، اسی دوران وہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ کی قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے خاص طور پر اس کام کے لیے تیار کیے گئے گونگے بہرے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلا گھونٹنے پر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور اس کام کے لیے ان اہلکاروں کو انچارج اپنے ہاتھوں سے 9 رومال دیے۔ مراد اور محمد کے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں بتاتی ہیں کہ سلطنت میں اس افراتفری سے بچنے کی کیا قیمت ادا کی گئی جو اکثر کسی نئے سلطان کی تخت نشینی کے وقت پیدا ہوتی تھی۔ ترکوں میں جان نشینی کی روایت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ابتدا میں سلطنت عثمانیہ میں اقتدار خاندان کا مسئلہ ہوتا تھا، جس میں بھائی، چاچا، کزن اور کئی بار خاتون رشتہ دار بھی کسی حد تک حصے دار ہوا کرتی تھی۔ یہ صورتحال دنیا کی ان سلطنتوں سے مختلف تھی جہاں اقتدار پر صرف بڑے بیٹے کا حق ہوتا تھا۔ سلطان مراد اور ان کے بیٹے محمد کی طرف سے اپنے بھائیوں کو قتل کروانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یورپ کا قانون کسی کے تحت وراثت مکمل طور پر سب سے بڑے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے۔ یہاں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے لیے خطرہ نہیں ہوتے۔ ترکوں کی سوچ کی جگہ نہیں لے سکا جس کے تحت ہر بیٹا اپنے خاندان کی حکومت کا وارث ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں کسی بھائی کا سلطان کے خلاف بغاوت یا سازش کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ سلطنت کی طاقتور حلقہ سلطان سے ناخوش ہو کر کسی بھی دوسرے شہزادے کو سلطان بننے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ عثمانی سلطنت کا بیٹا ہونا کوئی خوش یقینی نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ایک جب سلطان بن جاتا ہے تو باقیوں کے لیے موت کا انتظار ہی رہ جاتا ہے۔ اگر سلطان کے بھائی زندہ ہوں تو
فوج کی سلطان سے تقاضے ہی ختم نہیں ہوتے، اور سلطان اگر ان کی بات نہیں مانتا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسے بھی تخت پر بٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، دیکھ کر کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔